بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 5 کے لیسن نمبر 3 کے اندر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 3 تا 5 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 3 تا 5 کا ترجمہ کر سکیں اور مفہوم سمجھ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 3 تا 5 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں اور کمزور افعال قالا اور زادہ کی پہچان کر سکیں اور ان کا درست استعمال کر سکیں۔ آج ہم صفحہ 1 کا چوتھا اشارہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو اشارہ ہم نے پڑھا تھا وہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ یاد رکھیے ہم پہلے صفحے کے 4 اشارے، جو کہ پہلا ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، جو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے متقیوں کی صفات۔ متقیوں کی صفات، تو آج کا جو سبق ہے اس کا پہلے تعلق ربط پچھلے سبق کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان متقین کی صفات کے بارے میں بیان کریں کہ وہ متقین ہیں کون، ان کی صفات کیا ہیں۔ تو آج ہمارا اشارہ ہے متقیوں کی صفات۔ آیت کریمہ کا پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں الذین۔ تو الذین کا معنی ہے جو یؤمنون بالغیب۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غائب پر، بی کا یہاں پر ترجمہ ہوگا پر، اور غائبی اردو میں بھی غائبی استعمال کیا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کو توڑیں گے تو بن جائے گا وا اور من اور ما، ان کو جوڑ کے اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے۔ تو من کا معنی ہے اس سے، یہاں پر من کا معنی اس سے، اور ما کا معنی ہے جو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقنا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، رزقنا رزقہ سے ہے، رزقہ رزقو، رزقتا رزقتم، رزقتو رزقنا ہم نے رزق دیا اور ہم انہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، والذین اور لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، بما اس پر جو، انزل الیکا، انزل کا مطلب ہے نازل کیا گیا، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیکا یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، الیہ سے ٹیبل پڑھا تھا، الیہ الیہم الیکا، تو الیکا آپ کی طرف، انزل الیکا جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما اور اس پر جو، وما اور جو اور اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، نازل فرمایا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، من کا ترجمہ ہے سے، اور قبل کا معنی ہے پہلے، اور اس کے آخر میں کا ہے تو آپ ہو جائے گا، من قبلی کا آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور بی کا یہاں پر ترجمہ پر ہوگا، اور آخرہ اردو میں بھی اس کو آخرت ہی کہتے ہیں، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون یقین سے، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، اور یقین یعنی وہ سب یقین رکھتے ہیں، یقین کا ترجمہ اردو میں یقین ہی کریں گے، اور اسی سے ہے یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے ہونے میں، آخرت کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ
قرآن مجید کے اندر اگر دیکھا جائے تو اگلے صفحے پر ہے، لیکن اس بات کی تکمیل یا اس اشارے کی تکمیل، اس موضوع کی تکمیل جا کر اس آیت پہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس آیت کو پہلے صفحے کے ساتھ ہی سیکھ رہے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ یا یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن، علی کا معنی ہے پر اور ہدن کا معنی ہدایت، تو علی ہدن ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ہدن، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، من کا معنی ہے سے، من کا ترجمہ سے ہے، اور ربہم اپنے رب کی طرف سے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ہدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح کی جمع ہے مفلحون، واولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آئیے پہلے ان الفاظ کی درست تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کا ترجمہ کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اب مکمل آیت کو پڑھیں گے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آئیے اب ہم اس کا لفظی اور بامہرہ ترجمہ کریں گے۔ الذین، جو، یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غائب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ہم، اور یہی لوگ، المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان آیات کا بامہرہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا، اور اس پر بھی جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے کہ ان آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے جو اشارہ پڑھا تھا شروع میں، جو اس کا نام پڑھا تھا متقین کی صفات یا متقیوں کی صفات، تو گویا کہ ہم متقین کی صفات دیکھتے ہیں تو پہلی صفت ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غائب پر ایمان لانا یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور نہ تو ہم نے ان کو دیکھا ہے، لیکن کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، اس لیے پوری حقیقت کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ متقین کی یہ پہلی صفت ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا
اللہ رب العالمین پر. ہم نے ایسے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، نہ تو فرشتوں کو دیکھا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، اور آپ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں بھیجے ان سب کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے. وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جنت اور جہنم پر، اللہ رب العالمین سے ملاقات کے اوپر وغیرہ، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر وہ ایمان رکھتے ہیں. جبکہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. پہلی صفت ایمان بالغیب، اور دوسری صفت یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اطاعت بھی کے لیے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت کے لیے بھی تیار ہونا ہے. عملی اطاعت کی پہلی اور سب سے بڑی علامت جو ہے وہ نماز ہے، کہ نماز جسم اور روح کو طہارت، چستی اور صحت عطا کرتی ہے. دراصل نماز کو قائم کرنا تقویٰ کو بڑھاتا ہے. جو ہم نے پڑھا نا کہ قرآن کریم تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے، تو تقویٰ کو بڑھانے کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور غائب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن مجید کے رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے مال سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے مال میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق مقرر کیے گئے ہیں، اور انہیں ادا کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. کس کو؟ وہ جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں وہ ان کو ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا. وہ دوسروں کے اوپر بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو اس پہ اس کے جو پیچھے جو سوچ ہوتی ہے، جو نیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے کہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اور جس میں زکوٰۃ اور صدقات، خیرات کی تمام ساری کی ساری قسمیں شامل ہیں. اور یہ بندے کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا بخشا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کی ایک نعمت ہے، اور اس بخشش پر وہ اس کا شکر گزار ہے. اور نماز کا قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بنیادی نیکیاں ہیں جو تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. اس کے بعد چوتھی صفت یہ ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء کے اوپر مختلف زمانوں کے اندر جو نازل کی ہیں. اور پانچویں صفت آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر یقین رکھنا ہے. آخرت سے مراد وہ زندگی ہے کہ جو مرنے کے بعد کی شروع ہونے والی زندگی ہے، کہ جب انسان مر جائے گا اس کے بعد جو اس کی زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ہے. اور جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یعنی محشر کے دن، جیسے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اس دن ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا اس کے سارے کیے ہوئے اعمال کا، اور پھر اسی کا اس دن فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا. اور آخرت کے عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ کو اور اس کے عمل کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. اگر انسان کی سوچ میں، انسان کے ذہن کے اندر آخرت رہتی ہے تو پھر وہ اس کو صحیح طرف ڈائریکشن کے اندر انسان چلتا ہے. اور جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اپنے اس دنیا کے اندر اس زندگی جتنی بھی گزاری ہے، اس دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر آمادہ نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے بچتا ہے جب یہ چیز ذہن میں ہوگی کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. اور آخرت پر یقین لانے سے مراد اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گے. سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ ایمان بالغیب. دوسری ہے نماز قائم کرنا. پہلی ایمان بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. 3 صفات. چوتھی ہے وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جو کتابیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، جو آپ علیہ السلام کی طرف اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والا سب سے بہترین ایک تحفہ ہے انسان کے لیے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. ہم اللہ سے یہ دعا روزانہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ الفاتحہ کے اندر تقریباً ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اگر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں
جب ہم یہ آیت پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پورے شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ اس دعا کو مانگی کہ اللہ تو مجھے ہدایت نصیب کرنا. اور یہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی عطا کرنے والے، اللہ ہی دینے والے ہیں، اس لیے اس کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. آپ طلبہ اس دعا کو کوشش کیجئے زبانی یاد بھی کر لیں، اور میرے خیال میں نماز کے اندر تقریباً آپ یہی دعا ہم اکثر پڑھتے ہیں آج کل، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے. اور ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. پھر ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو سارے ایمان والوں کو بھی بخش دے، یعنی جس دن حساب قائم ہوگا. اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلیں گے، گرامر کی طرف. آج کے سبق میں بھی ہم نے کمزور حروف والے افعال پڑھنے ہیں. اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے وہ افعال پڑھے تھے کہ جن کے شروع کے اندر یعنی پہلا حرف کمزور تھا. آج ہم جن افعال کو پڑھنے جا رہے ہیں ان کے درمیان میں، یعنی 3 حروف والے ہیں، پہلا اور تیسرا، تو درمیان میں جو حرف ہوگا وہ کمزور ہوگا. جیسے اس کی مثال ہے قالا، اور قالا کا جو مطلب ہے اس نے کہا. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے عربی میں پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. قالا، قالو، قلت، قلتم، قلتو، قلنا، قالت. اب یہاں دیکھ رہے ہوں گے قالا قالو کے بعد قالتا نہیں ہے بلکہ قلتا ہے. تو یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے کچھ افعال کے اندر کمزور حروف جس فعل میں ہوتے ہیں تقریباً، تو وہ چینجنگز ہو جاتی ہے موقع اور محل کی مناسبت سے، تاکہ تھوڑی آسانی رہے پڑھنے کے لیے. پھر پڑھیے قالا، قالو، قلتا، قلتم، قلتو، قلنا، قالت. قالا، قالو، قلتا، قلتم، قلتو، قلنا، قالت. قالا، اس نے کہا. قالو، ان سب نے کہا. قلتا، آپ نے کہا. قلتم، آپ سب نے کہا. قلتو، میں نے کہا. قلنا، ہم سب نے کہا. قالت، اس عورت نے کہا. قالا، اس نے کہا. قالو، ان سب نے کہا. قلتا، آپ نے کہا. قلتم، آپ سب نے کہا. قلتو، میں نے کہا. قلنا، ہم سب نے کہا. قالت، اس عورت نے کہا. قالا، قالو، قلتا، قلتم، قلتو، قلنا، قالت. اب ہم اس سے فعل مضارع بنائیں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ بسا اوقات ایک دوسرے کی جگہ، جیسے پہلے میں قالا تھا، اب فعل مضارع کے اندر یقولو ہو جائے گا، تو الف کی جگہ پر واو آ گیا. جیسے یقولو، یقولون، تقولو، تقولون، اقولو، نقولو، تقولو. یقولو، یقولون، تقولو، تقولون، اقولو، نقولو، تقولو. یقولو، یقولون، تقولو، تقولون، اقولو، نقولو، تقولو. اب ترجمہ دیکھیں. قالا کا معنی ہے اس نے کہا، تو یقولو وہ کہتا ہے، اور کہے گا کے لیے بھی یقولو ہی استعمال ہوتا ہے. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ہم صرف پریزنٹ کا ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یقولو وہ کہتا ہے. یقولون وہ سب کہتے ہیں. تقولو آپ کہتے ہیں. تقولون آپ سب کہتے ہیں. اقولو میں کہتا ہوں. نقولو ہم سب کہتے ہیں. تقولو وہ عورت کہتی ہے. یقولو وہ کہتا ہے. یقولون وہ سب کہتے ہیں. تقولو آپ کہتے ہیں. تقولون آپ سب کہتے ہیں. اقولو میں کہتا ہوں. نقولو
ہم سب کہتے ہیں. تقولو وہ عورت کہتی ہے. یقولو یقولون، تقولو تقولون، اقولو نقولو تقولو. اب ہم اسے فعل امر کو بناتے ہیں. تو فعل امر بنانے کے لیے ہم پہلا کام یہ کریں گے، یقولو ہے مثال کے طور پر، تو یقولو سے یا کو ہٹا دیں گے کیونکہ یہ مضارع کی علامت ہے. اس کے بعد رہ جاتا ہے قول. اور دوسری بات، امر کے اندر کمزور حروف بھاگ جاتے ہیں تو واو کو بھی گرا دیں گے، تو پھر یہ رہ گیا قلو. اور تیسرا کام، آخری حرف امر کے اندر ساکن کیا جاتا ہے، تو یقولو سے کیا بن جائے گا؟ قل. یا مضارع کی علامت ہے، واو کمزور حرف ہے اور امر کے اندر کمزور حروف بھاگ جاتے ہیں، اور آخری جو حرف ہے وہ ساکن کیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا قل قولو. لا تقل لا تقولو. قل قولو. لا تقل لا تقولو. قل کہہ، قولو آپ سب کہیں. لا تقل مت کہہ، لا تقولو آپ سب مت کہیں. قل کہہ، قولو آپ سب کہیں. لا تقل مت کہہ، لا تقولو آپ سب مت کہیں. قائل مقول قول. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، اور قول کہنا. اب ایک دفعہ مکمل ٹیبل کی ایک دفعہ دہراتے ہیں. قال قالو، قلت قلتم، قلت قلنا، قالت. یقول یقولون، تقول تقولون، اقول نقول تقول. قل قولو. لا تقل لا تقولو. قائل، مقول، قول. اسی طریقے سے ہم دوسرا جو فعل لیں گے زادہ. تو زادہ کا معنی اس نے بڑھایا. جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے. تو زادہ کا معنی اس نے بڑھایا. اب یہ جو زادہ فعل ہے اس میں بھی کمزور حرف الف درمیان میں ہے، اور یہ زادہ اور قالا جو دو افعال آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو زادہ یزید جو ہے یہ ضرب یضرب کے وزن پہ ہے، اور جو قالا یقول تھا وہ نصر ینصر کے وزن پہ ہے، کیونکہ اس کے سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر یا اس سے پہلے پیش ہے. زادہ زادو، زدت زدتم، زدتو زدنا، زادت. زادہ زادو، زدت زدتم. اب جیسے یہاں زادہ زادو سے زاد تا نہیں بلکہ یہ ہو جائے گا زدتا. زدتا زدتم، زدتو زدنا، زادت. اب ترجمہ کریں گے. زادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا. زادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا. زادہ زادو، زدتا زدتم، زدتو زدنا، زادت. اب ہم اسے فعل مضارع بناتے ہیں. تو فعل مضارع زادہ سے ہو جائے گا یزیدو، کیونکہ یہ ضربہ یا ضریبو کے وزن پہ ہے. یزیدو یزیدون، تزیدو تزیدون، ازیدو نزیدو تزیدو، یزیدو یزیدون، تزیدو تزیدون، ازیدو نزیدو تزیدو، یزیدو یزیدون، تزیدو تزیدون، ازیدو نزیدو تزیدو. اب آپ ترجمہ کریں گے. یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدون وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، تزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں،
تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے، یزیدو یزیدونا، تزیدو تزیدونا، ازیدو نزیدو، تزیدو۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم اسے فعل امر بنائیں گے تو وہی طریقہ کار کو یاد رکھیے گا۔ ایک تو شروع سے یزیدو کے شروع سے یا جو ہے فعل مضارع کی علامت ہم اس کو ہٹا دیں گے، اور کمزور حرف یا تھا اس کو بھی ختم کر دیں گے، گرا دیں گے، اور آخری جو دال ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا زد۔ تو زد، زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زد زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزد مت بڑھا، لا تزیدو آپ سب مت بڑھائیں، زد بڑھا، زیدو آپ سب بڑھائیں، لا تزد مت بڑھا، لا تزیدو آپ سب مت بڑھائیں، زائدن، مزیدن، زیادہ، زائد، مزید، زیادہ۔ ترجمہ کریں گے، زائدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا۔ جزاکم اللہ۔ مکمل ٹیبل پڑھیں گے دفعہ۔ زادہ زادو، زدتا زدتم، زدتو زدنا، زادت، یزیدو یزیدون، تزیدو تزیدون، ازیدو نزیدو، تزیدو، زد زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زائد، مزید، زیادہ۔ اسی طرح سے آپ کے لیے سرگرمی ہے کہ زیادہ ہی کی طرح ہے کادا، تو کادا سے یکیدو، اس نے خفیہ کوئی تدبیر کی، تو زیادہ ہی کی طرح کادا سے آپ نے مکمل ٹیبل اپنی نوٹ بک کے اوپر تحریر کرنا ہے۔ آئیے اب ہم مشق کو دیکھیں گے کہ تفہیم کے لیے کہ درج ذیل میں درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے گا۔ متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں، 4 ہیں، 5 یا 6، تو درست جواب جو ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا ہے آپ اپنی رہنمائی میں اس کا بچوں سے اس مشق کو کروائیے گا۔ اور یؤمنون کا معنی وہ ایمان لاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، جو درست جواب ہے اس پہ درست کا نشان لگائیے۔ متقین اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، عزت کے لیے، رضا الہی کے لیے، یا شہرت کے لیے، ظاہر رضا الہی کے لیے۔ دیے گئے خالی خانوں میں قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ درج ذیل میں قالا ہی کی طرح تابا ہے، اس کا پورا مکمل ٹیبل تحریر کیجئے۔ جیسے تابا اس نے توبہ کی، قالا اس نے کہا، اور تابا کا معنی اس نے توبہ کی، فعل ماضی ہو جائے گا تابا، تابو، تبتا، تبتم، تبتو، تبنا، تابت۔ اسی طریقے سے فعل مضارع یتوبو، یتوبون، تتوبو، تتوبون، اتوبو، نتوبو، اور فعل امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور مصدر لکھا ہوا ہے، تو اس میں فاعل ہوگا اس کا تب، توبو، لا تتوب، لا تتوبو، تائب، اور اس کے لیے متوبن الیہ، یا تو ڈیش کہہ دیں گے آپ، یا متوبن الیہ اور توبہ۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب تحریر کیجئے کہ قرآن مجید میں بیان کردہ متقین کی کوئی سی 4 صفات آپ اپنے نوٹ بک پہ یا اپنی تحریر کیجئے گا۔ عملی اطاعت کی پہلی اور بڑی علامت کون سی ہے آپ نے اس صورت میں پڑھ لیا ہے سبق کے اندر، اس سے آپ تحریر کیجئے گا، اور آخرت سے کیا مراد ہے آپ اس کو بھی تحریر کیجئے گا۔ جزاکم اللہ الخیر۔ یہ تھا آج کا سبق۔ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔